اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ماہ رمضان معرف قرآن میں آپ کا میزبان محمد ارسلان فاروق۔ آپ سب کو میری طرف سے سچ نیوز کی طرف سے رمضان المبارک کا مہینہ بہت بہت مبارک ہو۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس مبارک مہینے میں ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں حقیقی معنوں میں اپنا بندہ بنا کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اپنی زندگیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کو، ان تمام احکامات کو اپنے اندر لے آئیں اور اس پورے رمضان میں، یہ جو ابھی آج پہلا روزہ ہے، اس کے بعد اللہ خیر رکھے، پورے 29 دن اللہ ہمیں زندگیاں عطا فرمائے، اس کی پوری برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج رمضان المبارک کے پہلے دن ہم نے جو اپنا موضوع طے کیا ہے وہ ہے استقبال رمضان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا استقبال کیسے کیا کرتے تھے، ماہ شعبان سے ہی اس کی تیاری کیسے ہوا کرتی تھی، کثرت سے روزے رکھنا اور پھر صحابہ کو اس کے لیے تیار کرنا، ترغیب دینا، وہ کیا تمام معاملات ہوا کرتے تھے، اور پھر ہمیں اس پورے رمضان کو اب گزارنا کیسے ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ ہم اپنے وقت کو کہاں اور کس جگہ پہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ وہ عمل کر کے ہم صرف کریں تاکہ ہمارا وقت قیمتی سے قیمتی بن سکے۔ اس تمام پہلو کے اوپر، ان تمام موضوعات کے اوپر آج مجھے اپنے پروگرام کے اندر بات کرنی ہے، اور تھوڑی سی بات ہم رویت کے متعلق بھی کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیات موجود ہیں ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے ہاں جو مرکزی رویت حلال کمیٹی بن گئی تھی، اس کے بعد ایک اجتماعی تصور آنا چاہیے تھا پورے ملک کے اندر۔ ایک دن ہم روزے رکھتے، ایک دن ہم عید کرتے، لیکن ماضی کے اندر کچھ سال ایسے گزرے ہم انفرادیت کی جانب چلے گئے، اجتماعیت ختم ہو گئی۔ جبکہ مرکز نے جب کمیٹی بنا دی تو پھر اس کے اوپر کیوں نہیں ہم عمل پیرا ہو سکے؟ اس کے پیچھے ریزن سیاسی ہیں، اس کے پیچھے ریزن دینی ہیں، معاشرتی ہیں، مسئلہ کیا ہے، اس کے اوپر بھی پروگرام کے اندر بات کریں گے۔ میں اپنے مہمانوں کا آپ سے تعارف کرواتا چلوں۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر علامہ محمد حسین اکبر صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اسلامک اسکالر ہیں۔ سر بہت شکریہ پروگرام کے اندر جوائن کرنے کے لیے۔ بہت مہربانی جناب، شکریہ۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر راغب حسین نعیمی صاحب، اسلامک اسکالر ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ میں علامہ صاحب آپ سے سب سے پہلے آغاز کرنا چاہوں گا اور جاننا چاہوں گا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا استقبال کیسے کیا کرتے تھے۔ میرے سامنے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے متعلق ہے کہ اس مبارک مہینے کو آپ خوش آمدید کہہ کر اس کا استقبال فرماتے اور صحابہ کرام سے سوالیہ انداز میں 3 بار دریافت کرتے، کون تمہارا استقبال کر رہا ہے اور تم کس کا استقبال کر رہے ہو۔ حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا کوئی وحی اترنے والی ہے؟ فرمایا نہیں۔ عرض کیا کسی دشمن سے جنگ ہونے والی ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ عرض کیا پھر کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کی پہلی رات ہی تمام اہل قبلہ کو بخش دیتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین وعلی اصحاب المنتجبین۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور خداوند متعال کے حضور بھی اس کے احسانات پر شکر گزار ہوں کہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر ماہ صیام کی مقدس ساعتوں کو دیکھنے کی، حاصل کرنے کی، برکات سے بہرہمند ہونے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائی۔ میں ناظرین کے لیے سب سے پہلے تو لفظ رمضان جو ہے اس کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ رمضان قرآن کریم کا لفظ ہے اور قرآن کریم کے احکام یہ ہیں کہ ان کو بغیر وضو کے آپ مس نہیں کر سکتے۔ تو خود سوچئے کہ جو مہینہ قرآن کریم کا حصہ ہے وہ خود کتنی عظمتوں کا مالک ہوگا۔ پھر یہی ماہ رمضان ہے کہ جس میں انزل فیہ القرآن، قرآن کریم جس میں نازل کیا گیا، نزول قرآن کی وجہ سے اس مہینے کی کیا، اسی لیے اس کو سید الشہور کہا گیا کہ یہ تمام مہینوں کا سردار مہینہ ہے۔ رمضان کے لغوی معنی ہے کسی چیز کو جلا کے اس طرح ختم کر دینا کہ نہ باقی راکھ بچے اور نہ ہی دھواں اٹھتا ہوا نظر آئے۔ گویا کہ یہ ایک اشارہ اور کنایہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہگار بندوں کی توبہ کو قبول فرما کے اس ماہ صیام کی برکات سے ان کے گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے کہ ان کے نام اعمال سے گناہ بھی ختم ہو جاتے ہیں، اس کا کوئی اثر بھی نہیں رہتا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پر احکام جاری فرمایا کرتے تھے کہ ماہ صیام کا استقبال کیا جائے۔
جائے، بلکہ اس کا آغاز تو رجب سے ہو جایا کرتا ہے. رجب کے روزے رکھو، اس کے بعد شعبان المعظم جس کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، تو پورا ماہ شعبان، پھر فرمایا شعبان رمضان کو روزوں کے ساتھ جوڑ دو. یہ سارا کچھ اپنی جگہ پر تھا، لیکن اس کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نقل فرماتی ہیں کہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ ماہ شعبان کے آخری ایام تھے کہ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو بلایا اور بٹھا کے ان کے سامنے ماہ سیام کے بارے میں ایک مفصل خطبہ ارشاد فرمایا. خدا کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ اے لوگو، تمہاری طرف ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جو شہر اللہ، اللہ کا مہینہ ہے، جو شہر البرکت، جو برکت کا مہینہ ہے، جو رحمت کا مہینہ ہے، جو مغفرت کا مہینہ ہے. دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، اس میں تمہیں اللہ کی طرف سے دعوت نامہ بھیجا گیا کہ تم اللہ تعالیٰ کے مہمان بنو. جی پھر فرمایا کہ اس کی ساتیں سال بھر کی ساتوں سے افضل ہیں، اس کی گھڑیاں سال بھر کی گھڑیوں سے افضل ہیں، سال بھر کے سالوں سے مہینوں سے افضل ہیں. پھر فرمایا یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں تمہاری نیند اللہ کی تسبیح ہے، تمہارا سونا عبادت ہے، سانس لینا اللہ کی تسبیح ہے. اور یہ وہ مہینہ ہے جو بہار قرآن کریم کا مہینہ ہے. اس میں ایک آیت مجیدہ کی تلاوت جو ہے وہ ختم قرآن کا درجہ رکھتی ہے. مثلا قاف، نون، جی یہ وہ ایک حرف ہے لیکن یہ ایک آیت بھی ہے. تو اگر آپ ماہ سیام میں یہ لفظ پڑھ رہے ہیں تو گویا کہ ایک آیت پڑھ رہے ہیں، اور اس کا ثواب کتنا مل رہا ہے؟ ختم قرآن کا ثواب مل رہا ہے. تو لہٰذا اس کی برکات بتاتے پھر آپ نے فرمایا کہ دنیا کے بڑے بڑے لوگ آپ کو دعوتیں دیتے ہیں، یہ آج میں فلاں کے یہاں افطار پارٹی پہ جا رہا ہوں، فلاں کے یہاں. اس سے بڑا انسان کے لیے اعزاز کیا ہوگا کہ وہ اللہ کے دسترخوان پہ اللہ کا مہمان بن کے جائے. اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے مہمانوں کی قدردانی اپنی حیثیت شان کریمی کے مطابق کرتا ہے. ہر انسان چاہتا ہے میرے پاس جو مہمان آیا میں اپنی حیثیت سے بڑھ کے اس کی خدمت کروں. کیا خدا اپنے مہمانوں کو نہیں دیکھے گا؟ سب سے پہلا انعام جو خالق اپنے مہمانوں کا عطا فرماتا ہے وہ مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے کہ لو جو بھی تو دعا مانگے گا میں تمہیں عطا کرتا جاؤں گا. اس سے بڑی اور نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ اور پھر یہ سارا سلسلہ اگر تفصیلی خطبہ ہے جس سے پورا ایک چارٹر آپ نے دیا تو انشاءاللہ اس کو ہم عرض کرتے ہیں اپنے ناظرین کے سامنے کہ ہم نے کس طرح مرحلہ و مرحلہ ماہ رمضان کو گزارنا ہے، پھر تینوں عشروں کو الگ الگ نام دے کر. جی میں اس کے اوپر آتا ہوں کہ ہم نے یہ گزارنا کیسے. میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ انعامات کی بات ہوئی ہے تو ڈاکٹر عاقب حسین نعیمی صاحب بھی ان انعامات میں جو اللہ رب العزت خصوصی طور پر اپنے بندوں کو عطا کرتے ہیں اس کے اوپر آپ بھی ذرا روکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پوری امت مسلمہ کو اس سال کے ماہ رمضان کی آمد پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ جل مجدہ کا انتہائی ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہمیں پھر ایک بار ماہ رمضان کی رحمتیں، برکتیں، سعادتیں اور مغفرتیں اپنے دامن میں سمیٹنے کی توفیق مل رہی ہے. جب ماہ رمضان ختم ہوتا ہے تو کسی کو نہیں معلوم کہ اگلا ماہ رمضان وہ پا لینے میں کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا. جب رجب تک پہنچتے ہیں تو رجب تک پہنچنے کے بعد آس قائم ہونا شروع ہو جاتی ہے ماہ رمضان کے پانے کی. اللہ تعالیٰ کی حضور دعائیں شروع ہو جاتی ہیں، اے پروردگار ہمیں اتنا موقع دے دیجیے کہ ہم ماہ رمضان کو پا لینے میں کامیاب ہو جائیں. شعبان کا مہینہ آ جاتا ہے اور پھر شعبان کا مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے اس شعبان کے مہینے میں رکھا کرتے تھے، اس غرض سے کہ رمضان کی تیاری ہو جائے. اور پھر ایک یہاں پہ مسئلہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ عامت الناس کے لیے ماہ شعبان کے روزے رکھے جائیں تو سنت کی ذیل میں آ جائیں گے، لیکن جو یوم شک یا آخری دن کا روزہ ہے عامت الناس اس آخری دن کے شعبان کے روزے کو نہیں رکھے گی، اس کو وہ سٹاپ کرے گی. ماہ رمضان کی آمد ہو گئی اور آمد کے بارے میں ہمیں بخوبی آگاہ ہیں، پتہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے سومو لرویتہ وافطروا لرویتہ، چاند کی رویت کے ساتھ روزے رکھنے کا آغاز کرو، چاند کی رویت کے ساتھ روزے رکھنے کو ختم کرو. فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، اگر تم پر بادل آ جائیں، گرد و غبار، کوئی ایسی رکاوٹ آ جائے جو کہ تمہارے اور چاند کی رویت میں حائل ہو جائے تو پھر تم نے تعداد 30 کی پوری کر لینی ہے. ماہ شعبان 29 ایام کا، ماہ رمضان کی ابتدا ہو چکی.
29 شعبان میں ہر ایک نے واضح اور چمکتے ہوئے چاند کو دیکھا، اور چاند کی یہ خاصیت ہے کہ جب وہ مطلع پر ہے تو وہ نظر بھی آتا ہے، جو جستجو کرتا ہے دیکھنے کی اسے نظر آتا ہے، مطلع پر ہو، وہ تمام کیفیات پوری ہو رہی ہوں جو چاند کے دیکھنے کے لیے لازم اور ضروری ہیں، چاند پھر نظر بھی آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہمیں چاند دیکھنے کی سعادت میسر ہوئی، اور پھر ہم ماہ رمضان کے اندر داخل ہو گئے۔ یہ ماہ رمضان اللہ وحدہ لا شریک کے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولہ رحمت و اوسطہ مغفرۃ و آخرہ عتق من النار۔ پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے نجات کا عشرہ ہے۔ اس مہینے کے تین اشروں میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے طالب رحمت پا لینے میں کامیاب، رحمت ملتی ہے، جستجو پیدا ہوتی ہے، اے پروردگار اب تیری مغفرت کا بھی تقاضا ہے، اللہ تعالیٰ مغفرت کے عشرے میں داخل فرما دیتا ہے، اس سے فیضیاب ہو جاتے ہیں، اے پروردگار تو نے ہماری مغفرت کر دی، تو مغفرت کا لازمہ، مغفرت کا نتیجہ جہنم کی آگ سے آزادی سے بڑھ کر نہیں ہے، اب تقاضا کیا ہے، اب جہنم کی آگ سے آزادی بھی ہو جائے۔ اور اللہ وحدہ لا شریک اپنے پیارے حبیب کے طفیل صدقے سے اور تمام انبیاء کے صدقے سے پھر جہنم کے آخری عشرے کی وجہ سے ان لوگوں کو آزادی دے دیتا ہے جہنم سے جو کہ اس ماہ رمضان کو صحیح طریقے سے ادا کر لینے میں، اس کا احترام کر لینے میں، اس کے روزے رکھ لینے میں، اس کے ایک ایک لمحے کو ضائع کیے بغیر نعمتیں نیکیاں سمیٹنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اس کے لمحات کتنے قیمتی ہیں۔ میرے سامنے ایک حدیث ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ شیئر کریں ناظرین کے لیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس مہینے میں اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی غیر فرض عبادت یعنی سنت یا نفل ادا کرے گا تو اس کو دوسرے زمانے کے فرضوں کے برابر اس کا ثواب ملے گا، اور اس مہینے میں فرض ادا کرنے کا ثواب دوسرے زمانے کے 70 فرضوں کے برابر ملے گا۔ تو یہ ہمارے جو ہم عمل کریں گے وہ عمل کی جو اس کا جو ثواب ہے وہ بھی کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ پھر صرف کئی گنا نہیں، 70 گنا نہیں، حدیث مبارکہ میں اس کو 700 گنا تک بھی تعبیر کیا گیا ہے، بلکہ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ روزہ جو ہے وہ میرے لیے اور اس کا اجر میں ہوں، سبحان اللہ، جو اس کا اجر میں خود دوں گا۔ باقی کو فرشتوں کو ڈیوٹی لگا دی نا کہ ایک نیکی کی جناب 10 لکھ دو، 10 کی 30 لکھ دو، 70 لکھ دو، فرمایا اب کیا کریں، کہتا ہے روزہ میرے لیے ہے لہٰذا میں اس کو، تو اس سے بڑھ کر اور کیا اس کا اجر ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح مثلا افطاری کے احکام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ روزہ جو ہے وہ افطار کرا ہو، تو فرمایا بے شک وہ کھجور کے چھوٹے سے ٹکڑے سے، بے شک وہ پانی کے گھونٹ کے ساتھ، تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ جس کسی نے کسی ایک روزے دار کو روزہ افطار کروایا، ایک تو اس کو روزے کا ثواب ملے گا، دوسرا اس کو ایک غلام آزاد کرانے کا ثواب ملے گا کہ جو بنی اسماعیل میں سے ہوگا۔ جی بالکل، اس پہ بھی تفصیل کے ساتھ آگے جا کے بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب میرے سامنے سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، روزے کی فرضیت کا اعلان کر رہے ہیں کہ جو کوئی بھی تم میں سے اس مہینے کو پائے اس پر لازم ہے کہ روزہ رکھے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ جی بالکل ایسے ہی، اس کا ترجمہ میں پڑھ رہا ہوں۔ تو یہ رمضان المبارک کی خصوصیت ہے کہ ہم نے روزہ رکھنا ہے، تو ظاہر ہے اس روزے کو رکھنے کے لیے اس کے کچھ آداب ہیں، اس کے کچھ مسائل ہیں۔ میں چاہ رہا ہوں کہ ہم آگے بڑھ کر ان آداب اور مسائل کے اوپر بات کرتے ہیں۔ مجھے پروگرام میں بریک کا وقت ہوا ہے، بریک سے واپس آتا ہوں تو پھر یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو یہیں سے کنٹینیو کریں گے، میرے ساتھ رہیے۔ اللہ رحمان، اللہ رحمان، اللہ رحمان، اللہ رحمان، اللہ جی ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ماہ رمضان معرف قرآن، اور آج استقبال رمضان کے عنوان سے ہم پروگرام کے اندر گفتگو کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ مہمان شخصیات تشریف رکھتی ہیں، ڈاکٹر محمد حسین اکبر صاحب۔ سر میں آپ سے روزے کے اوپر ہم بات کر رہے تھے کہ رمضان کی خصوصیت یہ ہے کہ ہم نے روزہ رکھنا ہے،
تو جو روزے سے متعلقہ کچھ چیزیں ہیں، موٹی موٹی چیزیں میں چاہ رہا ہوں کہ وہ اس میں کون سی احتیاط ہے جو ہمیں کرنی ہے، کون سے اس کے مسائل ہیں، وہ بھی ذرا تھوڑے ناظرین کے لیے آگاہ کر دیں۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ روزے کے لیے سحری افطاری کو سنت قرار دیا گیا ہے۔ روزے کے لیے اٹھنا یقیناً اللہ کے حکم کی اتباع کرتے ہوئے ذہن پہ اس چیز کا غالب ہے کہ میں نے اللہ کے حکم کی بجاوری کرنی ہے، تو اللہ کی طرف انسان متوجہ ہوتا ہے۔ پھر روزہ ایک ایسی چیز ہے، کہنے کو تو ہم سبھی کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، لیکن ہمارا عمل اپنے اس قول کے خلاف ہوتا ہے۔ لیکن ماہ رمضان اور روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو ہمیں اس کا ایک عملی مظاہرہ جو ہے وہ پیش کرنے کا یعنی سبب بنتا ہے کہ بھوک لگی ہے، سامنے کھانے کو سب چیزیں پڑی ہیں، کوئی دیکھنے روکنے والا نہیں ہے، ہاتھ آگے نہیں بڑھتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ جی، انسان گناہ کرنا چاہتا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو یعنی یہ لمحہ لمحہ انسان کا خدا کی طرف متوجہ ہونا، ایک تو روزہ جو ہے اس حقیقت جو کہ عین حقیقت ہے اس پہ ہمیں عملی طور پر یقین کی منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ روزہ جو ہے وہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ سر سے لے کر پاؤں تک پورے وجود انسان کا خداوند متعال کے احکام کے تابع ہونا، یہ روزہ کہلاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم بھوکے رہیں اور زبان غیبت کر رہی ہو، کان غیبت سن رہے ہوں، آنکھیں حرام کے طرف دیکھ رہے ہوں۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرماتی خاتون جو ہے وہ کسی کی غیبت کر رہی تھی، تو آپ نے فرمایا جو اس کو کھانے کے لیے کچھ تو کہتی یا رسول اللہ میں تو روزے سے، فرمایا آپ نے غیبت کر کے سکے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہی تھی، جو قرآن کریم کے نص موجود ہے اس آیت کی صورت پہ، اور تم کہتے روزے کے ساتھ ہو۔ اس لیے مولا علیہ السلام فرمایا کہ بہت سے ایسے روزے دار ہیں جن کو روزے سے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی نہیں ہے۔ لہٰذا ایک تو یہ ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک پورے وجود کو اللہ کے احکام کے مطابق تابع کرنا ضروری ہے، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ افطاری سحری ضرور کیجیے، اس میں یعنی پورا 24 گھنٹے کا روزہ رکھنا شریعت محمدیہ میں جائز نہیں ہے۔ بے شک ایک لقمہ آپ کھائیں تو یہ اہتمام بھی سحری کا یہ بھی ثواب کہلاتا ہے۔ اور پھر جب آپ نے روزہ رکھ لیا ہے تو اس کے اندر غور و فکر بھی کیجئے، جب بھوک لگے تو فقراء اور مساکین کی بھوک کو یاد کیجئے، اگر آپ کو پیاس لگتی ہے تو روزے قیامت کی پیاس کو یاد کیجئے۔ ہماری تربیت بھی ہو رہی ہے، اللہ رب العزت ہماری تربیت کر رہے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ تصوموا تصیحوا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزہ رکھو اور اپنی بیماریوں کا علاج کرو، جس سے صحت مند ہو جاؤ۔ تو یہ روزہ جو ہے ہماری سال بھر کے جو بس اوقات ہم احتیاط نہیں کرتے اور بھی احتیاطی کر کے قسموں کی اللہ بلا کھا لیتے ہیں تو ایک قسم کے پورے جسم کے اوپر آلنگ ہو جاتی ہے، پورا جسم صاف ہو جاتا ہے، یہ بھی نعمت ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو پہلے میں نے عرض کیا کہ سونا بھی عبادت ہے، تلاوت کرنا بھی عبادت ہے، اور کوشش کیجئے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، اسی خطبہ شعبانیہ میں آپ نے فرمایا تھا کہ ماہ رمضان میں لمبے لمبے سجدے کر کے اپنی پشتوں پر جو گناہوں کی گٹھلیاں تم نے لاد رکھی ہیں نا ان کو دور پھینک دو۔ ظاہر ہے کہ کتنا یعنی مثال سے بات سمجھائے گی۔ پھر فرمایا کہ کثرت سے مجھ پر درود شریف پڑھو تاکہ روز قیامت جس کا نامہ اعمال نیکیوں کا کم ہوگا وہ مجھ پر درود و سلام اور صلوات پڑھنے کی صورت میں اس کا وہ بھاری ہو جائے گا۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں جس کی طرف ہمیں بار بار متوجہ۔ اور پھر فرمایا کہ چھوٹوں سے رحم کرو اور بڑوں کا احترام کرو، اور پھر اپنے غلاموں کو یعنی نرمی دے دو، اگر ٹائم ٹیبل بہت زیادہ ہے تو اس کو ذرا کم کر دو، ان کے سہولتیں مہیا کرو۔ ان چیزوں کی طرف جبکہ آج کل حالات کس قسم کے ہیں تو ہمیں ان پہ بھی توجہ دینے کی بات کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ آگے بڑھ کر میں چاہوں گا ڈاکٹر صاحب آپ اس کے اوپر روشنی ڈالیے۔ میرے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اللہ رب العزت نے اس پورے مہینے کے اندر جس طرح ہم سے جائز کام بھی ہمیں منع کر دی گئے، روزے کی حالت میں ہم نے نہیں کرنے، اور ہمیں پابند کیا جا رہا ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا، یہ پابندی پورے سال کے اوپر بھی لاگو ہوتی ہے۔ نمازیں ہم نے پڑھنی ہے، ماں باپ کا ادب کرنا ہے، غریبوں مساکین محتاجوں ان کی ہم نے جتنی معاونت ہم کر سکتے ہیں ہم نے کرنی ہے۔ اس میں خصوصی طور پر اہتمام کروانے کی بات کی گئی ہے، تو پھر یہ جو پرٹیکولرلی صبر کا ایلیمنٹ ہے یہ کیا ہمارے اندر چونکہ ہے نہیں اس لیے اللہ نے تاکید کی ہے کہ یہ اس مہینے کے ذریعے سے آ جاتا ہے؟ اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے گا۔ دیکھیے جو انسان کی تربیت ہے یہ ایک مسلسل عمل کا نام ہے، ٹھیک ہے، اور انسان کی یہ تربیت کے پہلو مختلف پہلو سال کے مختلف ایام میں اس پر سے گزارے جانے چاہیے۔ ریفریشر کورس کرائے جاتے ہیں، آپ ٹیچرز کو لے لیں، آپ ورکرز کو لے لیں، گریڈ 17 سے 18 میں جاتے ہیں، 18 سے 19 میں جاتے ہیں، 6 ماہ کے کورس کروائے جاتے ہیں۔ وہ کورس کیوں کروائے جاتے ہیں؟ اسی لیے کروائے جاتے ہیں تاکہ چیزیں ریوائیو ہو جائیں، دوبارہ سے ذہن میں آ جائیں، معاملات ہو جائیں۔ ماہ رمضان میں حاصل ہونے والی نیکیاں اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ تھوڑی سی توجہ کے ساتھ ان تمام کو حاصل کر لینے میں ہم کامیاب ہو جاتے ہیں، اور عدم توجہگی سے
وہ تمام کے تمام ملیاں میٹ ہو جاتی ہیں۔ تو اس مہینے کو اسی لیے با اہتمام گزارنے کی طرف رغبت دلائی جاتی ہے تاکہ انسان ان تمام نیکیوں کو سمیٹنے میں کامیاب ہو جائے۔ اس کی ایک اور وجہ بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث مبارکہ ہے، طویل ہے، اس کا ایک حصہ ہے، آپ ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے تو آپ نے آمین 3 دفعہ فرمایا۔ جب صحابہ کرام نے بعد میں اکٹھے بیٹھے پوچھا یہ آپ نے آمین کیوں کہا ہے 3 دفعہ آمین؟ آمین کا معنی ہوتا ہے اللہ تو قبول کر لے، اللہم استجب دعا، اے اللہ ہماری دعا کو قبول کر لے۔ تو آپ نے فرمایا ایک آمین کے بدلے میں آپ نے یہ فرمایا کہ میرے پاس جبریل امین آئے تھے اور آ کے مجھے کہا ہلاکت اور بربادی ہے اس شخص کے لیے جو ماہ رمضان کو پائے اور اپنے لیے جنت کھری نہ کر لے۔ یعنی جو جنت کھری نہ کرے ماہ رمضان کو پانے کے باوجود اس کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے۔ یعنی جنت 1 ماہ کے فاصلے پر کھڑی ہوئی ہے، اور وہ فاصلہ کتنا ہے؟ اگر آپ کیلکولیٹ کرنا چاہیں، آپ روزے کے گھنٹوں کو کیلکولیٹ کرنا چاہیں، 500 گھنٹے بنتے ہیں میرے بھائی، ٹوٹل 500 سوا 500 گھنٹے بنتے ہیں۔ 500 گھنٹوں کو آپ اللہ کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق گزار لینے میں کامیاب ہو جاؤ گے تو اس کے نتیجے میں کیا ہے؟ جنت ہمیں مل جائے گی۔ تو صرف 500 گھنٹے۔ اور پھر حضرت ڈاکٹر صاحب اس میں کیا ہے کہ جنت تو ہے مرنے کے بعد جی، لیکن جنت کے مزے اور اس کی جو اس کا احساس ہے وہ دنیا کے اندر ہی ہمیں ملتا ہے۔ ہمارے اللہ رب العزت سے ظاہر ہے جب انسان کی کائنات کے مالک کے ساتھ دوستی ہو گئی، اس کے ساتھ اچھا تعلق بن گیا، اس کے احکامات کے اوپر ہم عمل کر رہے ہیں، تو اللہ رب العزت ہمیں دنیا کے بھی امور کے اندر ہمارے لیے آسانی پیدا فرماتے ہیں، کامیابی عطا کرتے ہیں ہمیں۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، آپ نے جو فرمایا نا کہ جنت مرنے کے بعد ہے، لیکن اس جنت میں جانے کے لیے ٹکٹ تو ہمیں زندگی میں کٹوانا پڑے گا۔ بالکل۔ تو یہ ماہ رمضان اور اس طرح کے مواقع اور ایام حقیقت میں انہی ٹکٹوں کے حصول کا نام ہے۔ دیکھیے اب ہم ٹرین کا سفر کرتے ہیں، اس کی مختلف لیولز ہوتے ہیں، جہاز ہے، جہاز کے سفر کے بھی مختلف لیول ہوتے ہیں۔ ہم میں سے ہر مسلمان کی یہ تمنا ہے کہ مجھے آخرت میں جنت ملے، اور جنت میں بھی کیٹیگریز ہیں۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے، درجات ہیں۔ آپ نے کتنے اونچے درجے کے کتنے اونچے۔ یہ جو ماہ رمضان اور اس قسم کے جو ایام آتے ہیں جن میں ہم عبادتیں اللہ کے ہم نے اللہ سے جنت الفردوس مانگنی ہے، تو اس جنت کے درجات میں سے آپ نے کس والے درجے میں اپنے آپ کو رکھنا ہے؟ وہ درجات جہاں پہ اللہ کے پاک پیغمبر، اصحاب، اہل بیت اطہار اور یہ تمام نیک احباب موجود ہوں گے، آپ نے ان کے ساتھ اپنا وقت گزارنا ہے یا عمومی طور پہ آپ نے اپنا وقت گزارنا ہے؟ تو یہ اس کیٹیگری کے حصول کے لیے خاص طور پہ ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے ماہ رمضان کے حوالے سے۔ اچھا حضرت، اس میں میرے سامنے ایک رمضان المبارک کی خصوصیات کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں، تو میرے سامنے چند ایک خصوصیات ہیں، اس میں سے ایک میں پڑھتا ہوں کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن بندوں کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ عام طور پر روزہ رکھنے سے کچھ لوگ اس لیے ہیں کہ سارا دن مشقت نہیں ہو سکے گی، لوگ روزہ نہیں رکھتے، تو اس سے ہماری کارکردگی پر فرق پڑے گا، ہماری چیزیں ڈسٹرب ہوں گی۔ تو روزے کی جو خصوصی طور پر اہمیت ہے، اس کے اندر ایک اہمیت یہ بھی ہے کہ ہم نے اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق ظاہر ہے روزہ رکھا، لیکن اس کا انعام یہ بھی ہے کہ اللہ نے آپ کے رزق میں وسعت کر دی، اور آپ نے تقسیم کرنے والا بننا ہے، آپ نے افطار کروانا، دوسرے کو اس کے اوپر لے کر آنا، دوسرے کے جس طرح سے حضرت نے بھی فرمایا کہ پانی سے بھی اور چاہے کھجور سے بھی آپ افطار کروا دیتے ہیں، تو اس کے اوپر بھی اللہ رب العزت جو ہے اخلاص کی بنیاد پر پورا اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو اس کے اوپر بھی ذرا روشنی تھوڑی سی ڈالیے گا کہ جو رمضان المبارک میں خرچ کرتے ہیں لوگ، ان کے لیے اللہ رب العزت جو انعامات کرتے ہیں۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مستمرہ تھی کہ ماہ رمضان میں آپ کی خیرات، آپ کا خرچ کرنا ریح مرسلہ یعنی مسلسل تیز چلنے والی ہوا سے بھی بڑھ جایا کرتا تھا، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس ماہ کی عظمت کا ایک اظہار ہے کہ آپ اس میں اپنا ذاتی خرچ بھی بڑھا دیا کرتے تھے اور لوگوں کے لیے بھی آپ خرچ کیا کرتے تھے۔ اور ہم یہی دیکھتے ہیں کہ اس ماہ رمضان کی آمد ہوتی ہے، لوگ راشن بانٹنا شروع کر دیتے ہیں، اپنی زکوٰۃ نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب زکوٰۃ نکالنے کی بھی بنیادی وجہ کیا ہے ماہ رمضان میں؟ کہ ہمیں 70 گنا سے 700 گنا کی طلب ہے۔
بالکل عمومی ایام میں زکوٰۃ کا روپیہ نکالا تو روپے کا ثواب روپیہ ہی ملنا ہے، لیکن جب ماہ رمضان میں نکالیں گے تو 1 روپے کا ثواب 70 اور 70 کا ثواب اب جو ہے وہ 700 تک گنا جانا ہے۔ تو پھر ہر بندے کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ماہ رمضان میں میکسیمم ڈونیشن، میکسیمم صدقہ خیرات زکوٰۃ نکالوں اور اللہ کے لوگوں کی مدد اور اعانت کروں، مجھے اس کے نتیجے میں ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ بالکل ٹھیک۔ ماہ رمضان میں جو ضرورت مند ہیں ان کی ضرورتیں بھی پوری ہوں گی، اور اس بات کا احساس پیدا ہوگا لوگوں میں کہ مسلمان معاشرے میں بھائی چارہ بھی پایا جا رہا ہے۔ حضرت مجھے ایک بریک پہ جانا ہے، میں بریک سے واپس آتا ہوں تو پھر حضرت آپ کے لیے سوال ہے کہ ہم نے اس مہینے کو جو گزارنا ہے اس میں کون سے اعمال کے اوپر ہم زیادہ فوکس کریں کہ ہمیں ان اعمال کو ترجیح دینی ہے، تاکہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان اعمال کو ترجیح دیا، وہ ہمارے ناظرین کے لیے ضرور بتائیے۔ ایک بریک لیتے ہیں جی، بریک سے واپس آئیں گے تو یہیں سے کنٹینیو کریں گے، میرے ساتھ رہیے۔ اللہ رحمان، اللہ رحمان، اللہ رحمان، اللہ رحمان، اللہ رحمان، اللہ ویلکم بیک ناظرین، ماہ رمضان معرف قرآن آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ آج پہلا رمضان ہے، رمضان المبارک سے متعلقہ استقبال رمضان اور دیگر چیزوں کے اوپر ہم نے بات کی۔ اب حضرت مختصراً یہ بتائیے گا، پھر مجھے رویت والے معاملے کو بھی تھوڑا سا دیکھنا ہے کہ ہمیں اس رمضان میں جو اعمال کرنے ہیں اس میں کن کو اہمیت دینی چاہیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کا، کون سا عمل زیادہ کثرت سے کیا کرتے تھے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم نے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ آیت مجیدہ کے کلمات جتنے بھی ہیں وہ قابل توجہ ہیں۔ خطاب کس کو ہو رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا۔ قرآن کریم نے بتایا کہ ایک بندہ پہلے مسلمان ہوتا ہے، مسلمان ہونے کے بعد اگلی منزل اس کی ایمان کی مومن بن جاتا ہے۔ قرآن کا یہ آیت مجیدہ جو یہ بتا رہا ہے کہ مومن جو ہے وہ روزہ رکھ کے متقی بن جاتا ہے۔ گویا کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ صرف مسلمان بن جانا کافی نہیں ہے، اور مسلمان کسے کہا؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، یا جس نے ایسی حالت میں صبح کی کچھ دوسرے لوگوں کے اور مسلمانوں کے معاملات کے بارے میں کوئی پرواہ تک نہیں، ایسا مسلمان ہی نہیں ہے۔ جی، اب مسلمانوں کے بعد یا ایھا الذین آمنوا کی بات آ گئی، ہم سب مومن ہیں۔ جی، مومن کا اگر ترجمہ یہ کہ خدا کتنے پیار و محبت سے بلا رہا ہے کہ اے میرے پیارو مومن، اور جس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قرآن کریم کی ہر وہ آیت جو یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوتی ہے، ان ایمان والوں کے سید و سردار کا نام علی ابن ابی طالب امیر المومنین علیہ السلام ہے۔ جی، امیر المومنین کا نام جو امام المتقین بھی ہے۔ اب جب ایک روزے دار کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ خالی مومن بن جانا اور اس پہ اپنے آپ کو سٹاپ کر لینا کافی نہیں، ابھی منزلیں اور بھی آگے واقعی ہے، اور اس کے لیے کیا ہے؟ کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے کا فلسفہ بتا دیا گیا، ایک تو سابقہ اقوام پہ بھی تھا، صرف آپ کے لیے نیا حکم نہیں ہے، اور پھر اس کا فائدہ یہ ہے کہ تو متقی بن جائے گا۔ متقی کے معنی کیا ہے؟ یعنی دو تشریحات اس کی ہے، ایک تو یہ ہے کہ حرام سے بچنا، فرائض و واجبات پہ عمل کرنا، کم از کم یہ اس کی تعریف ہے جسے ہم متقی کہتے ہیں۔ دوسری بات یہ مثال سے سمجھایا گیا کہ اگر آپ کو ایک خاردار وادی سے گزرنا پڑے تو ان کانٹوں میں سے ننگے پاؤں بچتے بچاتے آپ عبور کر گئے تو گویا کہ آپ نے اپنے آپ کو بچا لیا ہے۔ لعلکم تتقون کا ترجمہ یہ بھی کہا جائے ڈرو اللہ سے، ڈرنے والی بات نہیں ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچنا اصل مراد ہے۔ تو لہٰذا ایک تو روزہ متقی کی طرف لے کے جاتا ہے، تقویٰ اختیار کرنا چاہتا ہے، متقی بننا چاہتے ہو تو یہ کم از کم فرائض و واجبات ہے۔ فرائض و واجبات وہ ہیں کہ جن کے چھوڑنے پر آپ خدا کے مجرم ہیں، ادا کرنے پر مطیع ہیں۔ اس کے بعد آیت نوافل سنن جو ہے، یقیناً نوافل اور سنن کا بجا لانا بڑی تاکید ہے، کسی صورت میں ترک نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر مثال کے طور پر کہیں چھوٹ جاتی ہیں تو خدا کے مجرم نہیں ٹھہریں گے۔ ماہ رمضان میں کچھ عبادات جو ہیں وہ اضافی ہو جاتی ہیں، ان میں سے مثلا روزمرہ کی نمازیں ہیں۔ اب مثلا میں تھوڑا سا ہمارے اہل سنت دوستوں کے تمام مسالک جو نماز مغربین کے بعد نماز پڑھتے ہیں ماہ رمضان کی، تراویح کا نام دیا گیا۔ جی، شیعہ کے ہاں بھی وہ 1000 رکعت پورے ماہ رمضان کی موجود ہے، لیکن فرق اتنا ہے کہ ہمارے یہاں نوافل جو با جماعت ادا نہیں کیے جاتے، بغیر جماعت کے آپ پڑھتے ہیں۔ 1000 نفل ہے پورے ماہ رمضان کی، یہ خاص ماہ رمضان کی نمازیں۔ تو اس لیے ایک تو ان نمازوں کی طرف توجہ دینا چاہیے، تلاوت قرآن پہ کثرت سے توجہ دینی چاہیے، کیونکہ یہ ایک بہار قرآن کا مہینہ ہے،
اور پھر قرآن جو ہے صرف سرسری پڑھنا نہیں چاہیے، اس کو مفہوم قرآن کی طرف، تفہیم قرآن کی طرف جانا چاہیے کہ اللہ کہہ کیا رہا ہے، بلکہ ایک کام یہ کہنا چاہیے جو میں ہمیشہ عرض کیا کرتا ہوں کہ جب یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کی آیت پڑھو تو روزہ رکھ کے پھر اس آیت مجیدہ کو مخاطب کر کے کہو کہ اے اللہ کی کتاب کی آیت، میں نے تجھ پہ عمل کیا ہے، روزے قیامت تو گواہی دینا کہ میں نے تیرا حکم مانتے ہوئے تجھ پر عمل کرتے ہوئے روزہ رکھا ہے۔ بالکل ٹھیک جی یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ کا جب حکم آتا ہے تو ایک کام ہے صلاۃ کی آیت کو گواہ بناؤ، جہاں خمس و زکوٰۃ کا آتا ہے خمس و زکوٰۃ کو آیت کو گواہ بناؤ، اپنے ایک ایک عمل پہ جب قرآن کی آیتوں کو گواہ بناتے جاؤ گے اور پورا قرآن تمہارے اعمال پہ گواہ بن جائے گا تو روزے قیامت جب قرآن گواہی دینے والا ہوا تو اس سے بڑی اور نعمت کیا ہوگی؟ بالکل ٹھیک ہے، اللہ پاک ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت وقت کم ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا رویت والے مسئلے کے اوپر بھی بات کی جائے۔ رویت حلال کمیٹی جب مرکزی کمیٹی حضرت بن گئی اور مرکزی کمیٹی نے ظاہر ہے اجتماعیت قائم کرنے میں وہ ماضی میں تو ناکام رہی، انفرادیت کا تصور زیادہ ابھرا، تو ہم جدید سائنسی بنیادوں کے اوپر یہ رویت کے مسئلے کو حل کیوں نہیں کر سکتے؟ دیکھیے رویت کا جو معنی ہے وہ ہے آنکھ کے ساتھ، ظاہری آنکھ کے ساتھ کسی چیز کو دیکھنا۔ ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں رویت کا حکم ہے، حساب پورے کرنے کا بھی ہے، یعنی رویت اور حساب ساتھ۔ ٹھیک ہے، اچھا اب آج کے زمانے میں رویت کے حوالے سے 3 طرح کا مکتبہ فکر ہیں۔ ایک وہ مکتبہ فکر ہے جو کہتا ہے کہ صرف رویت پر ہی اعتبار کریں گے بس، ایک ننگی آنکھ سے دیکھنا۔ ہاں ایک آدمی نے کہا رویت کا مطلب ہے ننگی ننگی آنکھ آنکھ، ایک آدمی نے کہا کہ میں نے رویت کر لی ہے اب میری بات مان لو۔ اچھا، بھلے سے سائنس اس کی رویت کو جسٹیفائی نہیں بھی کرتی ہے، وہ کہتا ہے میری بات مان لو میں نے دیکھ لیا ہے، میں کہہ رہا ہوں دیکھ لیا بس مان لو بات میری۔ ایک یہ ہے، ایک مکتبہ فکر یہ ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں سائنس کہہ رہی ہے کہ چاند موجود ہے مطلب پہ، اب تمہیں نظر نہیں بھی آ رہا تو تم اس کو مانو۔ ٹھیک ہے، ایک مکتبہ فکر یہ ہے۔ ایک مکتبہ فکر یہ ہے وہ کہتا ہے کہ اگر سائنس یہ کہتی ہے کہ رویت ہو سکتی ہے تو پھر چاند کو مطلع پہ تلاش کرو، اگر چاند کو دیکھ لینے میں کامیاب ہو جاؤ تو پھر تمہارا روزہ ہے، اور اگر دیکھ لینے میں کامیاب نہیں ہو تو پھر روزہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور اگر چاند یہ کہے، اگر سائنس یہ کہے کہ مطلع پہ چاند کی رویت ممکن ہی نہیں ہے، آج 29 تاریخ ہے آپ کو چاند نظر نہیں آ سکتا کیونکہ چاند ود ان یور ٹیریٹری، آپ کے ممالک، آپ کے ملک کی حدود کے اندر، ملک میں چاند نظر نہیں آ سکتا کیونکہ چاند سورج کے غروب ہونے سے پہلے غروب ہو گیا، یا چاند کا افقی طور پہ زاویہ اتنا نیچے کا تھا کہ وہ نظر آ ہی نہیں سکتا تھا آپ کو، اور چونکہ سورج کی روشنی اتنی زیادہ تھی کہ اس کی روشنی چاند کی روشنی کو اپنے لپیٹ میں لیے ہوئے ہے، اس کا دیکھا جانا ممکن نہیں۔ جیسے اس دفعہ شعبان المعظم کے مہینے کے چاند میں ہوا کہ 29 تاریخ کو سائنس یہ کہہ رہی تھی کہ نظر آ سکتا ہے لیکن نظر نہیں آیا، 24-25 گھنٹے کا چاند پورے پاکستان میں کہیں نظر نہیں آیا۔ تو ہم نے 29 تاریخ کو جب چاند نظر نہیں آیا سائنس کے کہنے کے باوجود، تو ہم نے شعبان کی 30 دن، ہم نے شعبان کے لیے رجب کے 30 دن پورے کیے اور پھر ہم شعبان میں داخل ہوئے۔ لیکن حضرت جو عرب ممالک ہیں انہوں نے اپنے کیلنڈرز بنائے ہوئے ہیں، اسی طرح سے اگر ہم مغربی ممالک کی بات کریں تو وہاں پر بھی کیلنڈرز موجود ہیں، وہ ان کیلنڈرز کی روشنی میں فیصلہ کرتے ہیں اور وہ تقریباً ہم سے ملتا جلتا ہوتا ہے، تو پھر وہاں اور یہاں میں کیا فرق آ جاتا ہے؟ دیکھیے کیلنڈر ہمیشہ سے پیش گوئی ہے، ٹھیک ہے، دیکھیں ہمارا کیلنڈر یہ کہہ رہا تھا کہ ہم 29 رجب کو چاند دیکھ لینے میں کامیاب ہو جائیں گے، 24-25 گھنٹے کا چاند ممکن تھا، اس کی رویت یقینی طور پہ ممکن تھی لیکن نہیں دیکھ سکے ہم۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو کیلنڈر ہے اس کے اوپر رویت غالب آ گئی کہ رویت ہوئی نہیں، اس لیے ہم نے 30 دن پورے کیے۔ تو اصل چیز چاند کے اندر رویت کا ہونا ہے، اور اس رویت کو جسٹیفائی کیا جائے گا ان پیرامیٹر کے ساتھ جو سائنس نے ہمیں بتایا ہے کہ مطلع پہ چاند کس جگہ پہ موجود ہوگا۔ جب کوئی گواہی لے کر آئے گا کہ میں نے چاند کی رویت کی ہے تو اس کی گواہی کو ہم جسٹیفائی کریں گے، ہم چیک کریں گے کہ واقعتاً اس کی رویت درست ہے کہ نہیں، یا وہ بغیر حقیقی رویت کے چاند کے دیکھے جانے کا اعلان کر رہا ہے۔ میں آپ سے حضرت جاننا چاہوں گا کہ رویت کے لیے بھی کوئی شخص کہیں سے اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہاں جی میں نے دیکھ لیا چاند، مجھے نظر آ گیا ہے، تو کیا اس کی بات کو تسلیم نہیں کیا جائے گا؟ صرف وہی کمیٹی کے لوگوں کو ہی یہ اختیار ہے کہ اس کے علاوہ کوئی لوگ دیکھیں تو ان کو مانا نہ جائے، تسلیم نہ کیا جائے؟ لیکن چاند دیکھنے کے احکام مختلف ہیں اور طریقے مختلف ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہر مسلمان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ چاند دیکھے، چاند دیکھنا خود سنت ہے۔ ٹھیک ہے، ایک فرد چاند دیکھتا ہے، اس نے وہ چاند دیکھ لی ہے،
فرد واحد نے دیکھا ہے، لیکن وہ اپنے ساتھ کوئی دوسرا آدمی بطور گواہ لے کے کے نہیں نہیں لا سکا، کسی اور کو متوجہ نہیں کر سکا، تو ایک بندہ بے شک دیانتدار ہے، نیک ہے، سارا کچھ ہے، لیکن کیونکہ شریعت نے کہا ہے کہ 2 عادل گواہی دیں، تو لہٰذا اس کی رویت اس کے لیے تو حجت ہے، ٹھیک ہے، خود وہ روزہ بھی رکھ سکتا ہے، خود وہ عید بھی کر سکتا ہے، لیکن اس کی وہ بات دوسروں کے لیے پایہ ثبوت تک نہیں پہنچتی کیونکہ دوسرا بندہ اس کے ساتھ نہیں ہے۔ اگر 2 عادل گواہ جو ہیں وہ گواہی دے دیتے ہیں اور لوگوں کہتے ہیں کہ ہم نے چاند دیکھا ہے، تو شریعت کہتی ہے وہ عادل شخص ہیں، ان کی سچی گواہی لہذا قبول کرو، اس سے رویت ثابت ہو جائے گی۔ یہ نہیں ہے کہ کسی کو منع کر دیا گیا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ کہیں چاند لوگ دیکھتے تھے، کہیں نہیں دیکھتے تھے، دیکھا دیکھی لوگوں نے اس کو بھی مذاق بنا لیا، جس طرح دین کے بہت سے اور احکام کو مذاق بنا لیا گیا، اور پھر اختلاف پہ اختلاف جب شروع ہو گیا تو حکومت نے ایک کمیٹی تشکیل دے دی، اس کمیٹی کو قاضی کا درجہ دے دیا کہ یہ قاضی کمیٹی ہے، یہ چیف جسٹس کمیٹی ہے جس نے ڈیسیژن لینا اور فیصلہ کرنا ہے، کیونکہ ان احکامات میں سے ایک حکم یہ ہے کہ بہت سے لوگ دیکھ لیتے ہیں، سارے کو پتہ چاند نظر آ گیا، چاند ثابت ہو گیا، ایک یہ ہے کہ 30 دن پورے ہو گئے، چاند ختم ہو گیا، موضوع ہی ختم ہو گیا۔ اب کہیں معاملہ ایسا آ جاتا ہے جہاں 29 کا چاند ہے، ثابت ہوا ہے نہیں ہوا، کسی نے دیکھا ہے نہیں دیکھا، وہ شرائط پوری ہوئی ہے نہیں ہوئی، لہٰذا اس کے لیے ضروری ہے کہ پھر ایک قضا کمیٹی جو ہے وہ بیٹھے، یا ایک فرد کو حق قضاوت دیا جائے یا پھر کمیٹی۔ تو حکومت نے تمام مسالے کے علماء کو ملا کے کمیٹی بنا دی۔ اب وہ کمیٹی جو ہے وہ گواہیاں لیتی ہے، ایک خبر آتی ہے، خبر کی حیثیت اور ہوتی ہے، ایک شہادت ہوتی ہے، شہادت یعنی تم نے آنکھوں سے دیکھا ہے، خبر یہ ہے کہ میں نے خبر سنا دی کہ مثلا فاروق صاحب نے کہا چاند آج نظر آ گیا، جس نے دیکھا ہے اس کے لیے بھی کرائٹیریا اس موجود کے لیے ہے کرائٹیریا کہ وہ موجود، اس کا چال چلن ٹھیک ہونا ٹھیک چاہیے، ہو، عادل شاہد ہو، یہ نہ ہو کہ اس کو اس چیز کی پرواہ ہی نہیں، پتہ نہیں ہے۔ تو یہ ساری شرائط و قیود کو سامنے رکھ کے اس کے بعد فیصلہ کیا لیکن جاتا یہ ہے۔ ہمارے عرب ممالک کے اندر دیکھو نہیں ہر جگہ پر ہے، یہ عرب کی بات یہ ہے کہ وہاں پر کوئی ایسا شور مچانے والا نہیں، عرب کی جو کمیٹیاں موجود ہیں، سعودی عرب ہے، ایران ہے، عراق ہے، حتیٰ کہ یورپ ہے، نظام ہر ایک کا موجود ہے۔ ہمارے ہاں مصیبت یہ بن جاتی ہے کہ ہمارے ہاں ہمارے ہاں ان کے ہاں اگر نظام مکمل طور پر موجود ہے تو ہم پھر اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے ان کو فالو کر لیں۔ نہیں، اصل چیز وہاں پر پھر وہی آ جاتی ہے کہ افق کے حوالے سے ہمارے لیے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں کہ ہمارا افق جو ان سے فرق کرتا ہے، ٹائم ٹیبل کے حوالے سے فرق ہوتا ہے، لہٰذا ہم ہر مسئلے میں ان کو فالو نہیں کر سکتے، پھر افطار بھی انہی کے ٹائم پہ کریں، روزہ بھی انہی کے ٹائم پہ رکھیں، نمازیں بھی انہی کے ٹائم سے پڑھیں، یعنی مکہ مکرمہ کے اذان پہ اب ظہر بھی کریں اور فجر مغرب بھی کریں، وہ نہیں ہو سکتا۔ 2 گھنٹے کا فرق تو ہے اسی طرح یہاں مطلب طلوع اور غروب میں بھی اسے فرق آ کہتے گیا ہیں نا۔ مطالعے کا اختلاف۔ یہ مطالعے کا اختلاف جو اس کی وجہ سے بھی ہم لہٰذا لیکن اپنے افق کو دیکھیں گے اور اس کے مطابق عمل کریں گے۔ کچھ احباب اس میں اختلاف یہ بھی کرتے ہیں، اعتراض جو اٹھایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ نے نمازوں کے اوقات طے کر لیے، آپ نے سورج کی ڈائریکشنز اور چیزوں کو دیکھتے ہوئے، تو آپ چاند کی ڈائریکشنز کو دیکھتے ہوئے کیلنڈر کیوں نہیں بنا سکتے؟ دیکھیے بڑا آسان سی بات ہے، سورج آج جس تاریخ کو نکلا ہے 1 سال کے بعد اسی تاریخ کو اسی ہی وقت پہ نکلے گا، ٹھیک ہے، اس میں 1 ملی سیکنڈ کا بھی فرق نہیں آئے گا۔ لیکن چاند کا مسئلہ یہ ہے کہ آج چاند جو کل چاند ہم نے دیکھا ہے وہ جس وقت پہ ہمیں نظر آ رہا ہے، اگلے سال یہ چاند اس وقت پہ ہمیں اویلیبل نہیں ہوگا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو چاند زمین کے گرد گھومتا ہے یہ ایک بیضوی شکل کی طرح گھوم رہا ہے، کبھی اس کا جو فاصلہ ہے وہ کوئی 2,50,000 میل کا ہوتا ہے، کبھی 2,25,000 کا ہوتا ہے، درمیانی 2,38,000 کا ہے، تو یہ فاصلہ ویری کر رہا ہوتا ہے۔ اس ویری کرنے کی وجہ سے آپ کو ایگزیکٹ ٹائمنگ کا نہیں پتہ لگتا، اور پھر جو چاند کا پورا سائیکل ہے وہ 29 دن اور 12 ساڑھے 12 گھنٹے کا ہوتا ہے، تو وہ ہمیشہ سے روٹیٹ کرے گا، اس لیے اس کو دیکھنا اور ضروری ہے، دیکھنا ضروری ہے، اس کو دیکھنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، آپ دونوں مہمانوں کو بہت شکریہ۔ ناظرین، پروگرام کے اندر اب وقت ہوا ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں۔ قطرہ مانگے جو کوئی تو سے دریا دے دے قطرہ
قطرہ مانگے، قطرہ مانگے جو کوئی تو سے دریا دے دے، مجھ کو کچھ اور نہ دے، بس اپنی تمنا دے دے، مجھ کو کچھ اور نہ دے، بس اپنی تمنا دے دے۔ تیری رحمت کا یہ اعزاز نہیں تو کیا ہے، تیری رحمت اعزاز نہیں تو کیا ہے، قدم اٹھے تو زمانہ مجھے رستہ دے دے، قدم اٹھے میں اسے راز کے لائق تو نہیں ہوں، لیکن میں اسے لائق تو نہیں ہوں، لیکن مجھ کو ہمسائیگی گنبد خضرا دے دے، وہ جو چاہیں انہیں آسودہ کر، بے قراری کی لطافت مجھے تنہا دے دے، قطرہ مانگے جو کوئی تو سے دریا دے دے، قطرہ مانگے جو کوئی تو سے دریا دے دے، مجھ کو کچھ اور نہ دے، بس اپنی تمنا دے دے۔ بہت
بہت خوبصورت بہت پیارے انداز کے اندر نعت رسول مقبول پیش کی. آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ناظرین میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں پورا مہینہ بھرپور طریقے سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جو اعمال ہیں ان کو اسی طرح سے منون ہم نہ صرف اس کے اوپر عمل کریں بلکہ پھر اس کا جو دائرہ کار ہے وہ پورے سال کے اوپر پھیل جائے. یہ صرف ایک مہینہ ہی نہ ہو عمل کرنے کے اعتبار سے بلکہ سارا سال ہماری مسجدیں اسی طرح سے بھری رہیں اور اسی طرح سے ہم عبادت کے اندر مشغول رہیں اور اپنے دیگر معاملات دنیاوی اعتبار سے جو معاملات ہیں ان کے اندر بھی ہم شرعی احکامات کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزاریں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے اس مبارک مہینے کی تمام سعادتیں ہمیں نصیب فرمائے. مجھے اجازت دیجیے, کل ایک نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. اللہ اللہ رحمان